اس ویڈیو میں جو سید امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے، یہ جو عورتیں اپنی اولاد کو کوستی ہیں، یعنی کیا کیا کہتی ہے اپنی اولاد کو، اس طریقے سے اپنی اولاد کو کبھی کوسنا مت، کیونکہ اللہ پاک کیا پتا کون سی گھڑی کب آ جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سید امین القادری صاحب کو بیان کو پورا سنیں۔ نقل فرماتے ہیں، جس کو میں اپنی الفاظ کا جامع پہنا کر آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ اکبر اپنی بوڑھی ماں سے کہتے ہیں، امی مجھے کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق ہوا ہے، اگر اجازت دیں تو میں کعبے کی زیارت کے لیے جاؤں۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے تم بار بار کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر چکے ہو، اس لیے میں تمہیں اس وقت جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے سوچا آخر کعبے ہی کی زیارت کے لیے تو جا رہا ہوں، وہ کون سا گناہ ہے؟ تو آپ ماں کی اجازت کے بغیر، یعنی ماں نے نہ کہہ دیا، اس کے باوجود بھی گھر سے نکل پڑے۔ لیکن منصوبہ یہ تھا کہ دن بھر چلیں گے اور رات جو شہر یا گاؤں ملے گا وہاں پر پوری رات عبادت کریں گے اور بہت مختصر وقت سو کر کے پھر روانہ ہو جائیں گے۔ اس شان سے سفر جاری کرنے کا ارادہ ہے۔ نکل گئے، دن بھر تو ماں کو احساس نہ ہوا، رات کو ماں نے پکارا، بیٹا کہاں ہے تو؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو ماں کا دل بے چین ہو گیا، ماں کا دل مضطرب ہو گیا، ماں بے قرار ہو گئی اور کہنے لگی، اچھا میرے نہ کہنے کے باوجود بھی تو کعبۃ اللہ کے سفر کے لیے چلا گیا؟ بس یہ جملے کہنے کے بعد ماں کی ممتا تڑپی ہے اور تڑپنے کے بعد ایک عجیب سا غصہ آیا ہے اور زبان سے دو جملے نکل گئے، اللہ میری اجازت کے بغیر وہ نکلا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے عرض کرتا ہوں، اگر تمہاری اولاد تمہیں کتنا ہی ستائے تم انہیں کبھی بد دعا نہ دیا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے اور ماں کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ تم اپنی اولاد کو جذبات میں آ کر بد دعا دے دیتے ہو، لیکن جب وہ بد دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو تم ہی تو تڑپتے ہو، تم ہی تو بے چین ہوتے ہو۔ بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو غصے میں پاگل کہہ دیتی ہے، اپنے بچوں کو غصے میں بدماش کہہ دیتی ہے، اپنے بچوں کو غصے میں نافرمان کہہ دیتی ہے۔ یہ پاگل، یہ بدماش، یہ نافرمان تمہارے منہ سے نکلے گا، صحیح معنی میں نافرمان ہو گیا تو، صحیح معنی میں پاگل ہو گیا تو، صحیح معنی میں بدبخت ہو گیا تو، صحیح معنی میں کمبخت ہو گیا تو، اس لیے اپنے بچوں کو غصے میں بھی غلط نہ کہو۔ اگر کہنا ہی ہے تو جلالت العلم استاذ العلماء حافظ عبدالعزیز مراد آبادی حضور حافظ ملت سے سیکھو۔ جب آپ غصے میں آتے تھے تو غصے میں بھی بچوں کو جنتی کہہ کر پکارتے تھے، اپنے طلبہ کو جنتی کہہ کر پکارتے تھے۔ غصہ بھی اتر جائے اور قبول ہو جائے تو ان کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اس لیے اپنے بچوں کو برے القابات سے یاد نہ کرو، اپنے بچوں کو بدبخت نہ کہو، کمبخت نہ کہو، اس لیے کہ ماں کے جملے اللہ اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ اچھا کہو گے تو بھی قبول کرتا ہے اور برا کہو گے تو بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ماں کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ میری اجازت کے بغیر نکلا ہے، میری نافرمانی کرتے ہوئے نکلا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ وہ بزرگ چلتے ہوئے ایک گاؤں میں رات کے وقت پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد سوچا کہ منصوبے کے مطابق، پلان کے مطابق، شیڈول کے مطابق نمازیں پڑھنی ہے۔ مسجد ڈھونڈی اور وہاں پر نوافل شروع کر دیا۔ کیا تھا؟ اس رات اس گاؤں میں چور آئے اور انہوں نے چوری کا ارادہ کیا۔ لوگ بیدار ہو گئے،
چور چور کہہ کر ایک دوسرے کو ہوشیار کرنے لگے، اور اس کے بعد پھر یہ تھا ان چوروں کے پیچھے پورا گاؤں بھاگنے لگا۔ چور نے جو ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھایا، مسجد کی گلی میں گھسا اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ لوگوں کو شبہ ہو گیا، اس لیے شبہ ہوا کیونکہ قدرت جو چاہے کرے، اس کی شان نرالی ہے، اس کی غیرت کا عالم عجیب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لوگوں کو یوں لگا کہ چور مسجد کی گلی میں گھس کر مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جب لوگ مسجد میں گئے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ سجدے میں ہے۔ لوگوں نے پکڑ کر اٹھایا اور خوب مارا، اور اس کے بعد کہنے لگے چوری کرتا ہے، اور جب پکڑے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو سجدہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سپاہیوں کے حوالے کر دیے گئے، اور جب صبح ہوئی قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا۔ قاضی نے کہا کہ جو شخص چوری کر کے پکڑے جانے کے خوف سے سجدے کو بدنام کرے، اس کی سزا یہ ہے، اس کی آنکھیں کاٹ کے نکال لی جائے، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اس کے پیروں کو کاٹ دیا جائے، اس طرح سے معاملہ کیا جائے۔ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر اور آنکھیں کاٹ دی گئی۔ قاضی نے اعلان کیا، لوگوں یہ اس کی سزا ہے جو چوری کر کے مسجد میں گھستا ہے، چھپتا ہے اور سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ اتنا قاضی کہہ رہا تھا، اس بزرگ نے کہا یہ نہ کہنا قاضی صاحب کہ یہ اس چور کی سزا ہے جس نے سجدے کو بدنام کیا۔ اب میں جو کہتا ہوں اعلان وہ کرو۔ آپ یہ اعلان کریں یہ اس زائر کعبہ کی سزا ہے جو اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ جملوں میں اتنی تاثیر تھی، لوگوں کے دل لرز گئے، لوگ بے چین ہو گئے، اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا۔ لوگوں نے کہا ارے یہ تو اس بستی کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو وہ ہمارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جلدی سے خاموشی سے ان کو ان کے گاؤں پہنچا دو تاکہ وہاں والوں کو خبر نہ ہو۔ جب دوسری رات آئی، گاؤں والے لے جا کر کے ان کو کہیں چھوڑ آتے اسی گاؤں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ جب دوسری رات آئی تو ماں کو اپنے بیٹے کی یاد آئی، ممتا تڑپ گئی۔ کل تو بددعا دے ہی دی تھی، آج کہتی ہے میرے اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے، وہ کس حال میں ہے؟ ابھی یہ جملے کہے ہی تھے کہ اللہ اکبر۔ باہر سے آواز آئی، ہے کوئی غریب کو کھانا کھلانے والا؟ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھلا دو۔ تو ماں نے، ان کی امی جان نے جو ہے وہ کسی فقیر کی صدا سمجھ کر کے آواز لگائی، اے فقیر ذرا میرے گھر کے پاس چل کر کے آ جا تاکہ میں تیری جھولی میں بھیک ڈالوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں۔ تو کہا ہاتھ بڑھا تاکہ بھیک ڈالوں۔ کہا میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ تو نامحرم ہے اور غیر محرم کے سامنے میں کیسے آ سکتی ہوں، اب بتا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا مائی میں اندھا بھی ہوں، اس لیے تم مجھے کھلا دو، میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، دیکھ کر کے حیران رہ گئی کہ ہاتھ اور پیر کٹے، آنکھیں کٹے ہوئے، یہ کوئی فقیر نہیں ہے بلکہ خود کا بیٹا ہے۔ بے چین ہو کر کے بیٹے سے لپٹ گئی، بیٹے تیرا حال کیا ہے؟ فوراً ماں کو انہوں نے پہچان لیا اور کہا ماں میں تیری اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ جا رہا تھا، اس لیے میرا یہ حشر ہوا۔ لیکن ماں تھی، ممتا تڑپ گئی، بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ عرض کرتی اللہ اس غم کو نہ میں برداشت کر سکتی ہوں نہ میرا بیٹا برداشت کر سکتا ہے، میرے پروردگار اب اس کو بھی اٹھا لے اور مجھے بھی اٹھا لے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس خاتون کا بھی انتقال ہو گیا، اس بزرگ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بچیوں، مجھے بتاؤ وقت کا ولی کہلانے والا، وقت کا صاحب کرامت بزرگ کہلانے والا، ماں کا کہنا توڑ کر اگر کعبۃ اللہ کے قرب میں جائے تو اللہ ان کو ناکام کر دیتا ہے اور ان کا یہ انجام کرتا ہے۔ تم کسی کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کی نافرمانی کر کے کسی کی دوستی کی طرف جا رہی ہو، کسی کی محبت کی طرف جا رہی ہو، کسی کی الفت کی طرف جا رہی ہو، یاد رکھو دنیا کے تحفے فانی ہیں، ماں باپ کی محبت کو فنا جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے اور اللہ اکبر حدود کے اعتبار سے، اللہ اکبر ماں باپ کی محبت کو فنا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ماں باپ وہ ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔
सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमत उल्लाह ताला अलैह लिखते हैं अपने रिसाले के अंदर कि माँ बाप के हुकूक में बादे विसाल एक हक जो तमाम हक पर सबसे फौकियत रखता है, और जो सबसे बड़ा हक है वो ये है कि मरने के बाद कोई ऐसा अमल न करना माँ बाप की वफात के बाद कि जिस अमल की वजह से तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। तुम माँ बाप की मौत के बाद बुरा अमल करोगे तो तुम्हारे आमाल से माँ बाप को वाकिफ कराया जाता है। अच्छा करोगे तो माँ बाप खुश होते हैं, बुरा करोगे तो माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, और फिर याद रखना जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आज तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, उनकी मोहब्बत की कदर न की और लाउबालीपन की बुनियाद पर तुमने गलत फैसले कर लिए, तो कल तुम्हारी औलाद भी तुमको इससे बदतर दिन दिखाएगी। और उस दिन जब तुम तड़पोगे, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की याद आएगी, तो उस वक्त तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह ना होगा। इसलिए याद रखना, मुझे अच्छी तरह याद आता है कि अजमेर शरीफ की सरजमीन पर हम सब लोग अपने कायदे मोहतरम हुजूर अमीर सन्नी दावत इस्लामी के साथ थे। हजरत किबला की आदत के अक्सर अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर वो अपनी वालिदा को फोन किया करते थे। इंतकाल के बाद वालिदा के जब पहली छठी आई तो हजरत को उनकी वालिदा की याद आई, तो हजरत ने हम लोगों को एक शेर सुनाया था जिसकी लज्जत आज भी महसूस होती है कि माँ की गोद, बाप की गोद माँ का आंचल, बाप की गोद माँ का आंचल। हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। बाप की गोद तख्त से कम नहीं है और माँ का आंचल ताज से कम नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, जो लोग तख्त ताज के लिए लाशें गिरा रहे हैं, उन्हें अगर पता होता कि बाप की गोद की लज्जत तख्त पर बैठने से बेहतर है और माँ के आंचल की लज्जत ताज की लज्जतों से बेहतर है, तो वो अपने माँ बाप के दामन में पनाह ले लेते। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, होश के नाखून लो, तुम्हें भी कल माँ बनना है। अपने माँ बाप का दिल न दुखाना। और फिर एक मर्द के लिए सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का है, और एक औरत के लिए सबसे बड़ा हक पहले उसके शौहर का है, उसके बाद माँ बाप का। जब तक औरत की शादी ना हो उस पर हक माँ बाप का है। शादी हो जाए तो पहला हक उसके शौहर का है।